أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم أفيضوا، پھر تم لوگ واپس آؤ. پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. تم سب کے لیے ضروری ہے کہ وہیں سے لوٹو، وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ ہو کر واپس آتے ہیں. اس جملے کا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ تھے، مجاور تھے، متولی تھے، دیکھ بھال کرنے والے تھے، سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا، ان کی ایک امتیازی حیثیت تھی. زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان و شوکت بنانے کے لیے یہ کرتے تھے کہ سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور عرفات میں وقوف کر کے وہاں سے واپس آتے، لیکن یہ قریش مکہ، قریش عرب، یہ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ مزدلفہ حدود کے اندر ہے اور عرفات حدود سے خارج ہے، تو ہمیں عرفات میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ حدود سے خارج ہے، ہم مزدلفہ میں اس لیے رہتے ہیں. یہ ہیلا اور بہانہ بنا کے دراصل وہ اپنا فخر، غرور اور عام لوگوں سے اپنی امتیازی شان و شوکت کو برقرار رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے ذریعے ان کی اس غلط کاری کو واضح فرمایا اور حکم یہ دیا گیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سارے لوگ ہو کے پلٹتے ہیں. یعنی سب لوگ عرفات جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، تم بھی ایسے ہی کرو. اپنے آپ کو عام انسانوں سے ممتاز کر کے رکھنا متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، اور خصوصاً حج کے ایام میں جہاں ایک عجیب و غریب عجز اور انکساری اور تواضع کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. لباس ایک جیسا، احرام ایک جیسا، قیام و مقام ایک جیسا. وہاں سے تو سبق بھی یہی ملتا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، امیر غریب، عالم جاہل، بڑے چھوٹے کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے. حالت احرام میں بندہ امتیازی شان و شوکت بنائے یہ تو اور زیادہ جرم ہے. احرام کی حالت میں تو سب احرام میں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون وزیر، کون مشیر، کون صدر، کون کتنا بڑا عہدے والا. اور اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کے ذریعے سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات بتائی کہ بڑے لوگوں کو، جو بڑے ہیں مقام و مرتبے میں، ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے الگ اور ممتاز ہو کے نہ رہیں، مل جل کے رہیں. اس سے اخوت، ہمدردی، محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج کا خطبہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے اسی میں یہ بات واضح فرمائی تھی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا دار و مدار صرف تقوی پر ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے. اس لیے یہ جو لوگ مزدلفہ میں قیام کر کے عرفات نہیں جاتے تھے، اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دیا گیا اور فرمایا واستغفر اللہ، اب تک تم نے جو غلطی کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تم سے غلطی ہو گئی، تم سے گناہ ہو گیا، اللہ کو ناراض کر دیا تم نے. امتیازی شان یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی بن کے رہیں، سب برابر بن کے رہیں. یہ الگ بات ہے چھوٹوں کو حکم ہے، بڑوں کا احترام کریں، عزت دیں ان کو، مقام و مرتبہ دیں ان کو، لیکن یہ اسلام کا معاشرتی اصول ہے، کوئی فرق نہیں.
عمومی طور سے جو سب کے حقوق ہیں سب کے برابر ہیں. عام بندہ اگر لائن میں لگا ہے، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہم امتیازی شان و شوکت بناتے ہیں اپنی. ہم مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں میں، ہاسپٹلز میں، مختلف آفیسز میں ہم اپنے سورس تلاش کرتے ہیں. کوئی ہم اپنا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے اسپتال میں، ہمیں فلاں آفس میں لائن نہ لگنا پڑے، ہم جلدی سے اندر سے کروا کے آ جائیں، یہ سرٹیفکیٹ ہمارا بن جائے، وہ بن جائے. یہ امتیازی شان و شوکت عمومی رویوں سے ہٹ کر اپنے لیے الگ سے حق تلفیاں ہیں. یہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. معاشرے کا عدل و انصاف ختم ہوتا ہے، معاشرہ برباد ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا اس وقت جو نظام ہے اس لیے تو تباہ ہو چکا ہے. سفارشیں، رشوتیں، آپس میں ایک دوسرے کی یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، وراثتیں پالنا ہے، اپنوں کو آگے لانا، دوسروں کو دھتکار دینا. ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ ایک ایم این اے ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے جو اس کو ووٹ دیتے ہیں. جس نے ووٹ نہیں دیا اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں، تم نے ووٹ تو دیا نہیں ہمیں اور اب ہم تمہارا کام کیوں کریں. عمومی بات ہے، کس قدر مہلک اور خطرناک بات ہے، کس قدر بڑا ظلم ہے. انہیں کو نوازا جاتا ہے جو ووٹ دیں، جو عزت و احترام کریں، جو پاؤں پڑیں، چمچہ گیری کریں، ان کا خیال کرتے ہیں. ہمارے یہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں صاحب اقتدار، نااہل لوگ. ہمیں بھی چاہیے ہم انفرادی سطح پہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے دوسروں کا حق ضائع ہو، حق تلفی ہو. اب 100 بندے مثال کے طور پر لائن میں لگے ہوئے ہیں ہسپتال میں پرچی بنانے کے لیے. ہم کوئی سورس استعمال کر کے وہ پرچی 100 بندوں سے پہلے لے کر آ جائیں. میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ لیں علماء اور مفتیان سے، ہم نے 100 بندوں کا حق مارا ہے. ہم سے 100 بندوں کے بارے میں قیامت کے دن 100 بندے ہم سے حق لینے والے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور. میرا حق مارا، میرا حق مارا، میرا حق مارا. بڑی عجیب چیزیں ہیں یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگ، 5 وقت کے نمازی نہیں بلکہ 6 وقت کے نمازی، تہجد گزار لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حق تلفیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ امتیازی شان و شوکت، یہ جو ہمارے ہاں وی وی آئی پی کلچر ہے، کیا ہے یہ؟ وی آئی پی کلچر، وی وی آئی پی کلچر ہے. روڈ بند ہو جاتا ہے جی، وزیر اعظم صاحب آئیں گے، 2 گھنٹے سے روڈ بند ہے. اللہ اکبر، کیسے اقتدار والے، کس قدر بے شرم اور ڈھیٹ لوگ ہیں ہمارے. ایک طرف حضرت عمر ہیں اسلام کے شہنشاہ، امیر المؤمنین ہیں، غلام ان کا اونٹ پہ بیٹھا ہے، آپ نیچے چل رہے ہیں. کیا پروٹوکول، کیا وی آئی پی کلچر، سب چیزوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام کی تو یہ شان و شوکت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق